السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کا اپنا شو جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ود وینس۔ ویئرس، آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے رہنما ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرویز غفار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ سیاست میں کب سے ہیں اور کب سے شوق چڑھا اس کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اسکولنگ کرتا تھا 1970 میں، تو اس کے بعد 1971 میں کالج پہنچا۔ اچھا۔ اور 71 کی وار ہو گئی اور بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان اور ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ تو اس وقت کی جو سیاست، جو اتار چڑھاؤ تھا، وہ میں نے دیکھا ہے۔ مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق ہمیشہ سے تھا۔ میں اخبارات جتنے ہوتے تھے پڑھ لیا کرتا تھا، تو مجھے سیاست کا شوق وہاں سے پیدا ہوا۔ اور بچپن سے ہی آپ کا مائنڈ تھا کہ میں بڑا ہو کے سیاست دان بنوں؟ یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن جب میں نے یہ سانحہ دیکھا تو میں نے کہا یار، یہ جو سیاست میں اس کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید میں اس میں کوئی مثبت کنٹریبیوشن میں کر سکتا ہوں پاکستان کی سیاست۔ یہ کب لگا آپ کو؟ یہ 1971 کے مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے سانحے کے ساتھ۔ میں جب کالج پہنچا علیحدگی کے بعد، دسمبر 71 کے بعد، تو آپ نے جب وہ جو کالج میں فولڈر ہوتا تھا، میں نے لکھا تھا کہ ٹوڈے از مائی فرسٹ ڈے آفٹر ڈسممبرمنٹ آف پاکستان ان دی کالج۔ تو مجھے اتنا دکھ تھا اس بات کا، اور I wasn't happy at all۔ ملک ٹوٹ جانا، اور کیونکہ جب وہ زمانے میں، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری بہت پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، اور اب شاید اتنی شدت سے نہیں پڑھائی جاتی، تو پاکستان کی موومنٹ ہم نے پڑھی، اور مغلوں سے شروع ہو کر قیام پاکستان تک، تو وہ جو ایک کنسیپٹ ذہن میں پختہ سا ہو گیا تھا کہ پاکستان بڑی مشکل سے وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو آہستہ آہستہ پھر میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گیا، کالج کی پالیٹکس میں آ گیا، کالج کا کاؤنسلر منتخب ہوا اپنی کلاس کا 1972 میں، اور اس کے بعد اس طرح سے آہستہ آہستہ سیاسی شعور بڑھتا گیا۔ عمران خان صاحب کو آپ نے، خان صاحب کو کب جوائن کیا؟ پی ٹی آئی کو کب جوائن کیا؟ میں نے خان صاحب سے ملاقات کی تھی 2009 میں لاہور میں، اور مجھے ان سے مل کر لگا کہ یہ ایک نجات دہندہ ہوگا اس ملک کے لیے۔ خان صاحب جو ہے نا، بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسٹمپور ہیں، جو دل میں ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں، اور پھر وہ اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کے پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ میں وہ ہدف حاصل کروں۔ تو مجھے یہ اچھا لگا ان سے مل کر، اور بہت ہی کم لوگ پارٹی میں تھے، اس کے باوجود ان کے جو خیالات تھے، جس طرح سے وہ اسرٹ کرتے تھے کہ میں، آپ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے انسپائر ہو کے تو آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن؟ ایز اے کرکٹر تو میں نے ان کو دیکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 1979 میں انڈیا جب پہلی دفعہ پاکستان آئی تھی، تو کراچی کلب میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں انوائٹ کیا تھا ان کو بزنس مینس نے، تو میری پہلی دفعہ خان صاحب سے ملاقات وہاں ہوئی تھی۔ مطلب میں نے ہاتھ ملا کے محسوس کیا تھا کہ میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹر سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ تو وہ 79 تھی، اس کے بعد پھر 2009، اور میں کسی کے توسط سے ان کے پاس گیا تھا، شاید خان صاحب کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر میں چپ سادھ گیا، اور 2011 میں پھر میں جلسے میں گیا لاہور کے، اور اس کے بعد سے یہ پھر ناتا ٹوٹا۔ مطلب پھر آپ کا چلسا آپ نے بس ٹھان لی کہ میں خان صاحب کو جوائن کروں؟ اچھا نہیں، خان صاحب سے پہلے ایک بات بتا دوں میں آپ کو، میں نے پہلا الیکشن اپنی زندگی کا نیشنل پالیٹکس کا 1985 میں لڑا۔ اچھا۔ 1985 میں، کیونکہ وہ نان پارٹی الیکشنز تھے، اور اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ بھئی کوئی تاریخ کو بھلایا نہیں جا سکتا نا۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں 1985 کے الیکشن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ایسے جیسے کبھی وہ ہوئے نہیں۔ ایسا کیوں؟ پتہ نہیں، کیونکہ وہ نان پارٹی الیکشنز تھے، اور ضیاء الحق کی حکومت نے کرائے تھے، تو وہ انہوں نے اس کو صفحے سے مٹا دیا۔ مطلب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کی سائٹ پہ جائیے تو 1985 کا الیکشن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو وہ الیکشن میں نے لڑا تھا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر، اور ظاہر ہار گیا تھا۔ اس کے بعد تو سیاست تو چونکہ خون میں رچ بس گئی تھی۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا 74 میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس نیشنل کالج سے کرتا ہوا آیا تھا۔ میں نے ایک بائیں بازو کی تنظیم، جس کو ہم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کہتے ہیں، NSF کو جوائن کیا۔
کیونکہ میں یوں کہیں کہ یہ آپ نے کب جوائن کیا؟ یہ 1974 میں جب میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تو وہاں 2 طلبہ تنظیمیں تھیں، ایک نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ایک اسلامی جمعیت طلبہ. تو اسلامی جمعیت طلبہ سے تو میری کالج کے زمانے میں نیشنل کالج میں ہی نہیں بنتی تھی. تو جب میں یہاں آیا تو میرے لیے پلیٹ فارم بائیں بازو کا تھا، جو کہ مجھے اچھا بھی لگتا تھا، پسند بھی تھا. اور ان کی اسی زمانے میں خاصی قربانیاں تھیں. جو بائیں بازو کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے وہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ تھے. بائیں بازو ایک تحریک تھی، لیفٹ کی تحریک جس کو کہتے ہیں سوشلسٹ، مطلب یہ ایک گروپ تھا. ہاں، سوشلسٹ جو تنظیمیں تھیں وہ بائیں بازو کی کہلاتی تھیں، اور جو مذہبی رجحانات رکھنے والی تنظیمیں تھیں وہ دائیں بازو کی رائٹسٹ کہلاتے تھے. اچھا. تو اس طرح رائٹ اور لیفٹ کا اس زمانے میں چرچا ہوتا تھا کہ یہ سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے، اور اس کے جواب میں اسلامی جمعیت طلبہ کہتی تھی سبز ہے، ایشیا سبز ہے. مطلب یہ 2 گروپس بنے ہوئے تھے، دائیں اور بائیں بازو کی تنظیمیں تھیں. اور اس زمانے میں چونکہ یہ اشتراکی نظام اور استعماری نظام یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان میں ایک چپخلش تھی، اور دونوں کیونکہ ایک سوچ تھی اور وہ معاشرے پہ اثر انداز بھی ہوتے تھے. تو اس طرح سے وہ 2 حصوں میں دنیا تقسیم ہو گئی، ایک سوشلسٹ ہو گئی دنیا اور ایک ہو گئی کیپٹلسٹ. کالم لکھنے کا شوق کب سے شروع؟ مجھے کالم لکھنے کا شوق جو ہے نا بہت بعد میں آیا. میں سوچا کرتا تھا، میں کبھی لکھتا نہیں تھا، جو سوچا وہ بول دیا. اچھا. پھر اس کے بعد جب میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا 2009 میں ملاقات اور 2011 میں شمولیت. 2011 میں آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا. ایس ایم ایس پہ ان کی ممبرشپ ہوتی تھی. میں نے جوائن کیا. 2013 کے الیکشن میں نے ڈاکٹر عارف الوی کے لیے کام کیا. اچھا. میں جو ہوں بہت اچھا بولتا بھی ہوں نا، تو میں بہت اچھا ٹرینر بھی ہوں. اچھا. میں جو ہے جو پولنگ ایجنٹس ہیں نا ان کی ٹریننگ کرتا ہوں. اچھا. میرا اپنا ایک بکلیٹ بھی ہے. جو میں نے جو قوانین تبدیل ہوتے چلے آتے ہیں تو میری بکلیٹ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی وہ میں پولنگ ایجنٹ میں تقسیم بھی کرتا ہوں اور میں ٹرین کرتا ہوں. مطلب آپ کے پاس کافی لوگ ہیں جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں؟ ہاں، میں بالکل ٹرین کرتا ہوں. اس پچھلے الیکشن میں 2018 میں جو لوگ کاؤنٹ رکھتے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے 3,500 لوگوں کو ٹرین کیا تھا 2018 کے الیکشنز میں. تو یہ اس طرح سے میں جب اچھا پارٹی میں آنے کے بعد لوگ باتیں کرتے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، بہت کچھ لکھا بھی جاتا تھا. میں نے کہا یار اس کو میں بھی لکھوں گا. وہ تو ابھی بھی لکھتے ہیں لوگ. میں بھی لکھوں گا. میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے پہلا میرا جب مضمون شائع ہوا تھا 2016 کے آخر میں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پٹھانوں کی جماعت ہے. تو اس کی نفی میں نے ایک کالم لکھا تھا، بہت بڑا کالم تھا، اور میں نے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ یہ پٹھانوں کی جماعت نہیں ہے، یہ فیڈریشن کی جماعت ہے. تو وہ ایک آرٹیکل پسند کیا گیا لوگوں کا، اور پھر میں اور بھی انکریج ہوا. پھر کراچی کے مسئلے پر جب مسائل کراچی کے آ رہے تھے، قومیتوں کا مسئلہ چل رہا تھا. کراچی کے کون سے مسائل پر؟ میں نے قومیتوں پر ایک میں نے اپنا ایک تجزیہ لکھا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ قومیتوں کے تسلیم کیے جانے میں ہے. کیونکہ میں لیفٹ کی سیاست کرتا تھا، اور لیفٹ میں رشیا بھی میرا آنا جانا رہا، تو میں نے وہاں کا نظام، اس کے نظام کو اسٹڈی کیا تھا. تو میں نے وہاں پر انہوں نے ہر زبان بولنے والے کو ایک قوم تسلیم کیا، اور اس کے حساب سے ان کا جو نظام تھا اس میں ان کو اختیارات دیے گئے تھے. یوں کہتے ہیں کہ شارٹ آف پارلیمنٹ ان کو اختیارات تھے. کراچی میں کس ٹاپکس پہ آپ نے مطلب میں بتایا نا کہ کراچی کے جو مسئلہ تھا، یہ کالم میرا قومیت پہ تھا کہ نہ صرف کراچی بلکہ جملہ پاکستان میں جو قومیتیں ہیں جو ابھر رہی ہیں، کبھی جہاں سندھی نیشنلزم بھی ہے، مکران کا نیشنلزم بھی ہے، بلوچ نیشنلزم بھی ہے، پوٹوہار نیشنلزم بھی ہے، اور سرائکی نیشنلزم بھی ہے. تو ہم اس کو تسلیم کریں تو شاید ہم زیادہ ترقی کر سکیں گے، کیونکہ لوگوں کو جب لوگوں کو جب یہ ہوگا نا کہ بھئی ہمیں اختیارات بھی مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ریسورسز بھی مل رہے ہیں، مالی وسائل بھی مل رہے ہیں، مطلب ان کو بھی لگے کہ یہ ہمارا شہر بھی. جی تو وہ جو اگر مالی وسائل ملیں گے اور اختیارات ملیں گے تو وہ اون کریں گے، نہ صرف اپنے آپ کو جس علاقے میں وہ ہیں وہاں، اور سارے شہر کا حصہ ہوں گے، ملک کا حصہ ہوں گے، صوبے کا حصہ ہوں گے. ان کو اس بات کی تسلی ہوگی کہ نہیں یہ شہر تھوڑا ہمارا بھی ہے. یہ میرا تھا کالم.
بہت وسیع، بہت بڑا کالم تھا، 3 کالم میں فل پیج میں چھپا تھا، اور لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا بھائی یہ میری اپنی سوچ ہے، اور میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی دو قومیت ہے جو نظریہ پاکستان ہے اس کو کوئی زد پہنچتی ہو، کیونکہ زد جو پہنچنی تھی وہ تو 70 میں پہنچ گئی. 71 میں جب بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور جب وہ بنگلہ دیش کی تحریک چلی اور بنگالی جو ہے مشرقی پاکستان سے ناراض ہو گئے، اور کوئی یہ تحریک صرف 1971 میں نہیں تھی مومنہ، یہ تو 50 کی دہائی میں شروع ہو گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو لوگ باتیں کرتے تھے، لوگ تو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. باتیں کرتے رہے بھئی، ہمارا جو کام ہے ہمیں لوگوں نے منتخب، 2 سال میں جو ہمیں لوگوں نے، میں آپ سے عرض کروں، ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے اور 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس حکومت کو کام کرنے کا وقت ملنا چاہیے. 5 سال پورے ہونے چاہیے. جب پچھلی دفعہ ہم نے ایک جشن منایا کہ پچھلی حکومت نے 5 سال پورے کیے، اور جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پیسفل ٹرانسفر ہوا پہاڑ کا ٹو نون لیگ کی حکومت. تو پھر جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی، ایک پیسفل ٹرانزیکشن ہوا تو پی ٹی آئی گورنمنٹ، تو اب کیا تکلیف ہو گئی؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو سال، وہاں 5 سال ملنے چاہیے، 5 سال ملنے چاہیے. اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے جو مسائل کی جڑ جو ہے وہ کرپشن ہے اور ناانصافی ہے. اس بے انصافی کے خلاف آپ یہ دیکھ لیں، پچھلی حکومت میں کبھی میاں محمد نواز شریف نے بے انصافی کے خلاف کبھی آواز اٹھائی ہے؟ وہ تو کراچی بھی نہیں آتے تھے، وہ تو سندھ بھی نہیں آتے تھے، وہ تو بلوچستان بھی نہیں گئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ پورے اپنے 5 سالہ دور میں کراچی ایک آدھ دفعہ ہی رکے. وہ زیادہ سے زیادہ کراچی آ کے بائی روڈ انٹیریئر سے چلے جاتے تھے 1-2 حلقوں میں. تو یہی حال بلوچستان کا انہوں نے کیا تھا. بلوچستان کو شاید ایک جلسے میں تشریف لے گئے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں گئے. تو وہ اگر اپنے آپ کو ایک صوبے تک محدود کر لیا، فیڈریشن کی جماعت اپنے آپ کو کلیم کرتے نہیں. تو اب یہ دیکھیں نا، اگر یہ پیپلز پارٹی آئی تھی تو انہوں نے کراچی اور سندھ تک رہے، نواز شریف جو ہیں وہ لاہور تک رہے، اب خان صاحب بھی تو دیکھیں نا، وہ تو اپنے خیبر پختون تک. نہیں، ایسا نہیں ہے. خان صاحب خیبر پختونخوا خالی جاتے ہیں، لاہور بھی بہت آتے ہیں، کراچی بھی بہت آئے ہیں، بلوچستان بھی وہ جاتے رہے ہیں. اور دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، اختیارات اور وسائل. اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے ٹرانسفر کر رہے ہو تو پھر کسی صوبے میں آپ جائیں یا نہ جائیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سب سے زیادہ اس وقت ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. دیکھیے اگر وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو وسائل زیادہ دے دیے گئے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن میں جو اس کے شیئر ہے وہ اس کو مل رہا ہے. بالکل، مگر ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے، مجھے بریک پہ جانا ہے. ویئرز، ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز صاحب، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز غفار صاحب سے. بہت اچھی باتیں، اور خان صاحب کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ہم وہی سے کنٹینیو کریں گے. میں وہی کہہ رہی تھی کہ سب سے زیادہ اس وقت ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. جو ایک تو پنجاب ہے جو ہماری حکومت ہے، اور بلوچستان میں ہمارے الائز کی حکومت ہے. اچھا. تو اب صرف مسئلہ معاملہ سندھ کا ہے. سندھ میں وسائل کے ہونے کے باوجود، نیشنل فائنانس کمیشن میں ان کا حصہ ملنے کے باوجود، یہ سندھ حکومت جو ہے وہ ان کی توجہ اس صوبے کی ترقی پر نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ کراچی یا سندھ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ دیکھیں لاہور بھی ماشاءاللہ ڈیولپ ہو گیا، اب چلو خیبر پختونخوا بھی ہو رہا ہے. سندھ اور کراچی کے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے بھی سندھ اور کراچی کا حال اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں. ایک تو سیاسی تفریق ہو گئی کراچی میں. 1973 کے آئین میں شاید دنیا کا واحد آئین ہے جہاں پر اس بنیاد پر تفریق ڈال دی گئی کہ یہ شہری علاقہ ہے اور یہ دیہاتی علاقہ ہے. مطلب فرق رکھا گیا. اور آئی تھنک آئین کی شیخ 25 ہے جس میں جو ہے وہ جب جابس کی ایلوکیشن کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ سندھ میں جب حکومتی نوکریاں ہوں گی
وہ ایک خاص ریشو میں تقسیم ہوں گی. اچھا. تو اس میں جو ہے وہ دیہی علاقے کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ جو آپ کراچی کی اور یہ مہاجر قومیت کا جو مسئلہ ہے نا، یہ شروع تو میرے حساب سے 1973 میں ہو گیا تھا، اور 1973 میں ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک جماعت وجود میں آئی جو کہ قومیت کو انہوں نے بنیاد بناتے ہوئے کہ صاحب چونکہ آپ نے ہمیں ایلینیٹ آلریڈی کر دیا ہے تو لہٰذا ہمیں قوم تسلیم کر لیا جائے. جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی آپ کو کہا کہ ایک جو مروجہ اصول جو ہے نا قومیتوں کے دنیا میں کہ بھئی آپ کی ایک زبان ہونی چاہیے، آپ کا ایک علاقہ ہونا چاہیے، آپ کی ایک تہذیب ہونی چاہیے، تو آپ ایک قوم ہیں. بالکل. لیکن چونکہ یہ مہاجر تو مائگریٹ کر کے آئے تھے تو علاقہ ان کا نہیں تھا. صحیح. زبان ان کی ایک تھی، تہذیب ضرور تھی، لیکن علاقہ نہیں تھا. تو ایک شارٹ آف ایک اصول، مگر بہرحال وہ وجود میں آئی اور انتخابات میں وہ گئے اور انتخابات جیت بھی گئے. یہ جو پولرائزیشن ہوئی کراچی میں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر آنے والی سندھ کی حکومت انہوں نے اپنے آپ کو کراچی سے ڈسٹنس کیا رکھا. اچھا. وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ کراچی سے ہمیں ووٹ نہیں ملتا تو کراچی میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کراچی والے کس کو ووٹ دیتے تھے؟ ایم کیو ایم کو دے رہے تھے ووٹ. ظاہر سی بات ہے وہ ووٹ ایم کیو ایم کو جا رہا تھا. اب اس میں دل سے تھوڑی دے رہے ہاں میں وہیں آ رہا ہوں کہ اس کی بھی وجوہات تھیں کہ کہیں جو ہے پیار محبت سے ووٹ لیا جا رہا تھا اور کہیں دھونس اور دھمکی سے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور کہیں پر دھاندلی سے. تو آپ کو نظر آیا کہ 2013 میں ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی. ہم نے یہاں پر سے صوبائی کی 3 نشستیں جیتیں، کراچی سے پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے، اور قومی کی 1 نشست، اور باقی ہماری 2 ریزرو سیٹس تھیں. تو یہ ہم نے انتخاب 2013 میں تو ہم نے ان روڈس ایک بنا لی تھی. اس وقت ہمیں جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے تھے تو ہمیں تقریباً کو 7.5 تک 8 لاکھ ووٹ ملے تھے، اور ایم کیو ایم کو 15 لاکھ ووٹ کراچی سے. تو اور ایم کیو ایم کو 15 لاکھ ووٹ ملے تھے. تو میں نے اس وقت لوگوں سے کہنا شروع کیا تھا کہ ایم کیو ایم کو 7 لاکھ ووٹ ملے ہیں. 7 لاکھ تو ٹھپے کے ووٹ ہیں کہ یہ دھاندلی سے ڈبے بھرے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے نا 2018 میں ماشاءاللہ جو انتخابات ہوئے، شام 6 بجے تک تو کسی نے شکایت نہیں کی کہ جناب پورے ملک میں آپ لاہور میں تھیں، میں کراچی میں تھا، اور میرے پاس تو اتنی ذمہ داریاں تھیں، پولنگ اسٹیشنز کا میں انچارج بھی رہا، اور میری تو بہت ذمہ داریاں تھیں. جب ووٹ پڑ رہے تھے تو آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے؟ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. میں کبھی ایک عمارت سے دوسری عمارت سے میں 5 عمارتیں میرے پاس تھیں. تو میں جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ٹو پولنگ اسٹیشن گھوم رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے پرامن انداز میں انتخابات ہو رہے تھے. اس کے بعد 5 بجے کاؤنٹنگ شروع ہوئی. چونکہ میں ٹرینر بھی ہوں تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو فارم 45 جو ہے وہ ووٹ کے کاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بغیر باہر نہیں نکلنا، چاہے صبح ہو جائے. اچھا. کیونکہ بتا دیا تھا کہ جب 2013 میں یہی فارم 14 فارم کہلاتا، فارم 14 اور 15 جب ہم ٹرائبونل میں گئے جو الیکشن دھاندلی پہ بنایا گیا تھا، اور کمیشن ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں اس وقت جج تھے وہ سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا بھی وہ ہمارے حامد خان صاحب کو کہ آپ وہ ڈبے لے آئے ہیں. انہوں نے کہا کس چیز کا ڈبے؟ انہوں نے کہا جی فارم 14 اور 15 کے. انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو تجربہ نہیں تھا تو ان کو 14 اور 15 دیے نہیں گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا پھر آپ کس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ فلاں جگہ سے اب دوبارہ ریکاؤنٹ کرائیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بیگز میں جو رزلٹ ہے وہ نکالے جائیں. اچھا. اور انفارچونیٹلی بیگوں سے رزلٹ نہیں نکلے. جو 4 حلقوں کے نکلے تھے وہاں دوبارہ الیکشن ہوئے. تو وہ ہم ثابت بیگ خالی تھے؟ ہاں جی. اس میں سے نہیں، وہ بیگوں کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا. اس میں سے مٹی نکلی، ردی نکلی. سیریسلی؟ کہ جو ووٹ کاؤنٹ کا فارم 14 تھا اور لیجر جس کو ہم کہتے تھے فارم 15، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ نکلا. بیگوں میں جانے کے بجائے وہ غائب ہو گئے تھے. اوکے. بیگوں میں جانے کے بجائے وہ غائب ہو گئے تھے. دیکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک شاید 1970 کے انتخابات شفاف ہوئے تھے اور ملک ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد کوئی بھی انتخابات شفاف نہیں ہوئے. ہر انتخابات کو چیلنج کیا گیا. مطلب ہر انتخابات میں آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوتی رہی ہے. 2018 میں چونکہ میں خود اس کا ایک حصہ تھا، میں نے، اور کیوں میں بتایا نا کہ میں اپنے لوگوں کو پڑھاتا لکھاتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے بےایمانی کرنی نہیں ہے اور ہم نے بےایمانی ہونے نہیں دینی. پورے ملک میں یہ موٹو تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم نے بےایمانی کرنی نہیں ہے اور ہم نے بےایمانی ہونے نہیں دینی، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے.
اسی لیے بڑی سخت قسم کی نظر تھی آپ، بالکل نظر تھی. اور پتا ہے کہ میرے الیکشن کا پیچھے گیا، الیکشن کے بعد جب میں اپنی نامینیشن کے لیے گیا بائی الیکشنز کی، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے کیا گھول کے پلایا تھا. میں نے کہا دیکھو میں ٹرینر ہوں، میں یہ کہتے تھے آپ کے جو پولنگ ایجنٹ تھے وہ صبح 6 بجے تک ہمارے سروں پہ سوار رہے کہ ہمیں فارم 45 دے دو. میں نے کہا یہی میری تو ٹریننگ تھی کہ چاہے صبح ہو جائے فارم 45 کے بغیر نہ نکلنا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم انتخابات کنونسنگلی جیتے. اور دیکھیے دوسری جماعتیں دعویٰ کرتی ہے نا کہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا. آپ کو رزلٹ کیسے ملتا؟ جب کچی پرچی ہوتی ہے، جس وقت کاؤنٹ شروع ہوتا ہے نا، تو ایک پرچی پہ نوٹنگ ہوتی ہے. اچھا. فارم 45 پہ بھرا نہیں جاتا اس کو. تو جب 5 بجے سے لے کے 5:30 یا 6 بجے تک جب باکسز کھلے اور ووٹ کاؤنٹ ہوا، ان کو پتہ چل گیا یہ ہار رہے ہیں. اوکے. یہ اٹھے اور چلے گئے. اچھا. اور پھر کہتے ہیں ہمیں فارم 45 نہیں ملا. اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو آپ کو فارم 45 کیوں نہیں ملتا؟ آپ کے دستخط کی ضرورت تھی. نتیجے پر پولنگ جو کاؤنٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے یا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کے دستخط لیے جاتے ہیں. اچھا. نتیجہ الیکشن کمیشن کو بھیجنے سے پہلے. تو آپ وہاں سے چلے گئے. قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ کوئی پارٹی وہاں ریپرزینٹ نہیں ہوتی کاؤنٹ کرنے پہ، تو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ اس کے بہاف پہ سائن کرتا ہے. اچھا. تو یہ ہوا کہ وہ چلے گئے اور پھر جا کے دنیا میں شور مچا دیا کہ ہمیں فارم 45 نہیں ملا. ان کے بہاف پہ کس نے سائن کیا؟ دوسری جماعتوں نے جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. انہوں نے سائن کیا نتیجے کے اوپر. تو یہ دیکھیے یہ کشتی رکتی نہیں ہے، وہ سیل رواں میں بہتی چلی جاتی ہے. آپ کے جانے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ کشتی رک جائے. کچھ نہیں رکے گا، دنیا نہیں رکے گی، چلتی رہے گی. نتیجہ آیا اور پاکستان تحریک انصاف اس انتخابات کو جیت گئی. اب آپ رکاوٹیں ڈالتے رہیں، تحریکیں چلاتے رہیں، بالکل چلائیں. بھائی دیکھیے یہ کہتے ہیں نا جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلاف رائے ہاؤس میں بھی کریں، ہاؤس سے باہر بھی کریں. 100 بسم اللہ کریں. دھرنا دینا ہے وہ بھی کریں. ابھی تو آج کل بڑی ریلیاں نکلنے والی ہیں. نہیں تیاری کریں. ہم نے دیکھی نا ریلیاں. ہم نے میاں محمد نواز شریف کی پاکستان آمد پہ بھی ریلی دیکھی تھی، اور ان کے جیل جانے والے دن بھی ریلی دیکھی تھی. ان سے جیل کی ضمانت پہ رہا ہونے والی ریلی بھی دیکھی تھی. اسی طرح اب ہم ریلیاں دیکھتے ہیں شہباز شریف کی. میں تو ان 2 کو لیڈر مانتا ہوں. وہ جو کل کے بچے ہیں وہ شاید وہ لوگ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ بچے کیا کرنے والے ہیں مستقبل میں اور کتنا کھانے پینے کا پروگرام ہے ان کا، وہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. اور وہ ہاکس کو لے کر چلتے ہیں. دونوں جو نوجوان لیڈر ہیں ہمارے وہ ہاکس کو لے کر چلتے ہیں، جو گھیراؤ پتھراؤ سلوگنیئرنگ پہ اور نعرے بازی پہ اور توڑ پھوڑ پہ یقین رکھتے ہیں. یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی. ان کو سمجھنا چاہیے جس خانوادے سے تشریف لائے ہیں وہ سیاسی پہلے نہیں تھے لیکن اب بن گئے ہیں سیاسی خانوادے. پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیتا ہوں میں کیونکہ یہ دادا سے چلے آ رہے ہیں. یہ تو نئے ہیں. دادا تو چلے گئے اور بقول ان کے کہ سارا کچھ تو وہ کرتے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے گیا. پھر ان کے پاس کیسے آ گیا پیسہ؟ جی وہ تو آشکار ہے نا. جب سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو حساب نہیں ہے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ پیسہ تو ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے جو پتھراؤ کروایا تھا اپنی ہی ریلی پہ جب وہ شہباز شریف کو نیب نے پکڑا تھا. وہ تو بتایا نا کہ ان کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار ہے. اچھا. اور وہ لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جماعت کے صدر جو ہے بظاہر صدر تو شہباز شریف ہیں اور ڈیفیکٹو صدر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. دیکھیے یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے انہوں نے خود ہی پتھراؤ کروایا تھا؟ بالکل پتھراؤ انہی نے کروایا تھا. کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ اپنے ساتھ ہاکس لے کر چلتے ہیں. یعنی تشدد پسند ورکر کو جو ہے وہ یہ لے کر نکلتے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے اب یاد ہے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا بالکل نان اور قیمے کے نان کے اوپر جو ہے وہ ورکرز لائے گئے تھے لاہور سے بسوں میں بھر کے اور انہوں نے سپریم کورٹ جو خان صاحب بڑے مزے سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ جب ذکر کرتے ہیں تو میرے منہ میں پانی آتا ہے کہ میں نے کبھی قیمے کے نان نہیں کھائے. آپ کو کبھی لوہار ہے وہ قیمے کا نان کھلا دیتے. مریم نواز کی ریلی میں تو مل ہی جائے گا. ہاں بالکل ملے گا. ان کا طریقہ کار یہ ہے انہوں نے کچھ بہت ساری روایات کو انہوں نے جنم دیا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پیپلز پارٹی کا بھی چلن تقریباً یہی ہے. ابھی دیکھیے گا 18 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ کرنے کا پروگرام ہے. میں دیکھوں گا
بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ورکروں سے کہوں کہ یار سپر ہائی وے پہ اور نیشنل ہائی وے پہ کھڑے ہو جاؤ, بسیں گننا شروع کرو. اچھا. کہ انٹیریئر سندھ سے بس آ رہی ہو, جو بس رکتی ہے نا اندر جا کے بس والوں سے پوچھو, انٹرویو لینا کہ آپ کو کیا 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 لایا گیا. وہ کہیں گے جی ہمیں کہا گیا کہ بریانی اور 500 روپے ملیں گے. سیریسلی اٹ ہیپن. یہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی اپنی ریلیوں میں انٹیریئر سندھ سے بیچارے جو غریب ہیں ان کو بسوں میں بھر کر لاتے ہیں. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لاتے تو ہیں, واپسی کا وعدہ نہیں کرتے. ان کو پیسے مل گئے تو وہ واپسی کا ٹکٹ کاٹ لیتے ہیں, ورنہ پھر بیچارے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہم تو سائیں بے نظیر بھٹو کے جلسے میں آئے تھے اور ہمیں پیسے نہیں ملے, اور واپسی کا کرایہ تک نہیں دیتے ہیں. تو یہ ایک روایات. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو لیڈر بنا کے مطلب یہ عوام بیٹھی ہوئی تھی. ہاں, اور ابھی بھی بدقسمتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ووٹ ڈالتا ہے اس میں سیاسی شعور ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس شعور سے ماورا ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, چاہے وہ لیڈر کسی قسم کا ہو. چونکہ وہ میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی ہیں تو یہ آپ نے ان کا ایک انٹرویو ابھی ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے تھے کہ ہم حکمراں خاندان ہیں. دیکھا تھا تو بی بی حکمراں خاندان تو آپ ووٹ کی طاقت سے ہو, اس کو تو آپ نے عزت نہیں دی, ووٹ لے کر بھی کرپشن کرتے رہے. یہیں سے کرتے ہیں ہم اپنے شو کو کنٹینیو, اور آپ سے ملیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پرویز غفار صاحب, اور سر سے بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں, اور وہ کچھ جاننے کا موقع مل رہا ہے ہمیں کہ جو ہمیں نہیں پتا ہوتا. خیر, آپ بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی. تو آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ تعلیم کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے کسی بھی معاشرے کی اپ برنگنگ میں. میرا ایک مضمون بھی ابھی 3-4 دن پہلے آیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا معاشرے پر کیا کردار ہوتا ہے معاشرے میں, کسی بھی معاشرے کو بنانے اور سنوارنے میں. تو یہ مجھے ایک ہی مناظرے کے لیے یہ ٹاپک دیا گیا تھا کہ آپ اس کی تیاری کر کے آئیں. تو میں نے چند پوائنٹ تحریر کیا اور وہ ماشاءاللہ پورا مضمون ہو گیا اور اخبار میں شائع بھی ہو گیا. میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا. اچھا. تو جہاں میں مریم نواز کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ واجبی سی تعلیم رکھنے والے جو ہے وہ ہمارے رہنما بن گئے ہیں, اور جو بہت زیادہ اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں کہ پرانے بہت پائے کے لیڈر ہیں وہ ایک نوجوان لیڈر کے پیچھے ہیں. جو ساری زندگی اس ملک میں نہیں آئے ان کو اردو بھی پڑھنی اور سیکھنی پڑی. اور اسی طرح مریم صاحبہ کا معاملہ ہے, وہ تو میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں ڈاکٹر آف میڈیسن بھی ہوں. اچھا. یہ میڈیکل کالج میں داخل ہونا چاہتی تھیں لاہور میں. اچھا. تو ان کو اتنے مارکس ان کے نہیں تھے کہ ان کا داخلہ ہو جاتا. تو یہ پنڈی میں آرم فورسز میڈیکل کالج میں ان کے والد صاحب نے کہہ سن کر ان کو کروا دیا. اچھا. اور پھر وہ جب والد صاحب چیف منسٹر بن گئے تو ان کا تبادلہ لاہور میں کرا دیا. تو یاسمین راشد بہت مزے لے کے, ہماری جو لیڈر ہیں اس وقت پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں, وہ یہ قصہ بڑے مزے لے کر سنایا کرتی ہیں کہ پھر یہ بی بی تشریف لائیں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. تو ایک فزیولوجی کی پروفیسر تھیں, انہوں نے کہا بی بی آپ کو تو میں امتحان میں نہیں بیٹھنے دوں گی. تو انہوں نے کہا میں دیکھوں گی تو مجھے امتحان میں کیوں نہیں بیٹھنے دوں گی. وہاں پہ بھی بدمعاشی چل رہی تھی. جی بالکل. اور پھر والد صاحب نے اس پروفیسر صاحبہ کا ٹرانسفر کرا دیا. ان کا جب ٹرانسفر ہوا, احتجاج ہوا میڈیکل کالج میں, ٹرانسفر ان کا روک دیا گیا. اور یہ بی بی چونکہ امتحان دینے کے قابل ہی نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے بعد تیاری نہیں تھی. میڈیکل کالج میں پڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ میڈیکل کالج کو بھی داغ مفارقت دے گئی. اب میرے حساب سے تو ان کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے. اچھا. آپ کو تو پھر بھی انٹرمیڈیٹ لگ رہی ہے, کچھ کو تو وہ بھی نہیں لگتی. تو بس یہ ایک زبان کا چلا لینا جو ہے وہ معیار نہیں ہے. دیکھیے سیاست دان جو ہے نا وہ لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے. وہ اگر تاریخ کو اس نے نہیں دیکھا, نہیں سنا, نہیں پڑھا, اور جو کچھ ماضی قریب میں ہوا اس سے وہ واقف نہیں ہے,
میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مریم نواز کو انٹرویو کریں اور اس کو پوچھیں کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کی کیا وجوہات تھی تو اس کو نہیں پتہ ہوگا. اور یہ بات شاید بلاول کو بھی نہیں پتہ ہوگا. ہو سکتا ہے بلاول نے پولیٹیکل سائنس کچھ پڑھی ہو انگلستان میں رہتے ہوئے, مگر شاید وہ اتنی تفصیل سے ان کو واقفیت نہیں ہوگی کہ شیخ مجیب کے 6 نکات کیا تھے, ملک کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی. 14 نکات کیا تھا, کسی کو وہ بھی نہیں یاد ہو گیا. وہ تو 14 نکات تھے, وہ تو ہمارے, لیکن وہ پہلے وہ تو مسلم لیگ کے 14 نکات ہیں وہ, اور وہ الگ سے نکات ہیں وہ قائد اعظم نے پیش کیے تھے, اور وہ تحریک پاکستان کی بنیاد بنے تھے. 14 نکات جو تھے, یہ 6 نکات جو ہے وہ تحلیل پاکستان کی بنیاد. اچھا وہ 6 لڑ رہے ہیں, یہ 6 تو یہ شیخ مجیب کے 6 نکات تھے. ان کو تو قائد اعظم کے بھی 14 نہیں یاد, تو وہ شیخ مجیب کے 6 نکات تھے, اور کبھی کہتے تھے ایگریمنٹ میں 5 نکات پہ اتفاق ہو گیا, اچھا 5.5 پہ ہو گیا, آدھا نقطہ رہ گیا اور ملک ٹوٹ گیا. تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. وہ میجورٹی صوبہ تھا, 54% ان کی آبادی تھی, 160 سیٹیں وہ جیت چکے تھے, 150 میں ان کو حکومت بنانے کا اختیار تھا, ان کو حکومت بنانے نہیں دیا گیا. بھٹو صاحب نے رجسٹ کیا اور یہاں ہم وہاں تم کا نعرہ دیا. تو سر یہ ایسا ہے نا مومنہ, یہ بڑی ہماری تاریخ جو ہے نا یہ المیہ ہے, بالکل تاریخ نہیں ہے, یہ ایک المیہ ہے. تو یہ جو ہمارے نئے جو لیڈر ہیں, جب یہ تاریخ سے ہی واقف نہیں, مطلب آپ کو لگتا ہے انہوں نے تاریخ میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے پاکستان حاصل کیا؟ مجھے نہیں پتہ, مجھے نہیں لگتا کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ ان کو عقل ہو تو وہ جناب کاکا عباسی سے کہیں ہمیں کچھ تاریخ پڑھا دو, یا پھر وہ اپنے والد, اور ان کے والد کی بھی ان کی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہوگی, نہ ان کے چاچا کی بھی نہیں ہوگی. آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں. نہیں, بلاول کو اردو میں لکھانے پڑھانے نعرے دینے والی جو شہری رحمان ہیں یا وہ پروفیسر تاج حیدر ہیں, وہ ان کو تاریخ پڑھا سکتے ہیں, ان کو تاریخ پڑھا سکتے ہیں. تو مگر وہ انہوں نے صرف الیکشن میں بےایمانی کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا کہ کراچی میں جب بھی ڈیلیمیٹیشن کا سبجیکٹ اٹھے تو وہ اس میں شامل رہتے ہیں, اور حلقوں کو توڑتے ہیں, ادھر سے توڑتے ہیں ادھر جوڑتے ہیں, تاکہ پیپلز پارٹی کوئی سیٹ حاصل کر سکے, جس میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے پر جو ہے سیاسی جماعتیں اثر ڈالتی ہیں, جیسے اب تحریک پاکستان ہے, آل انڈیا مسلم لیگ بھی تھی اور کانگریس پارٹی بھی تھی. ایک تحریک یوں بنی کہ انہوں نے اپنا ایک پروگرام دیا, ایک ہدف دیا, اور قوم کو جمع کر کے مجتمع کر کے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تحریک چلائی, جس کو ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ یہاں 2 قومیتیں آباد ہیں, ہندو مسلم, اور ہمارے تمدن تہذیب ایک نہیں ہے, اور ہماری زبان بھی ایک نہیں ہے. ہم جس اسکرپٹ میں اپنی زبان لکھتے ہیں وہ زبان, آپ اس اسکرپٹ میں وہ زبان نہیں لکھتے آپ. تو اس چیز کو لے کر قائد اعظم آگے بڑھے تھے کہ یعنی 2 قومی نظریہ آگے آیا, اور تحریک جب اس وقت جب چلی, جب یہ راسخ ہو گیا, مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ بڑی سیریس باتیں ہو گئی ہیں ہمارے شو پہ, حالانکہ ہمارے شو کا پیٹرن بالکل ڈفرینٹ ہے, بٹ بہت اچھا لگا آپ سے, بہت اچھی ہم نے باتیں کی. تھوڑا سا ہم شو کو لائٹ موڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کی طرف. آپ نے ینگ ایج میں, کتنی ایج کی عمر میں آپ نے شادی کی؟ شادی تو میں نے اچھی خاصی, میں سمجھتا ہوں 31 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی, اور گریجویشن کرنے کے تقریباً 6 سال کے بعد. لو میرج کی ارینج میرج؟ یوں کہیں کہ کائنڈ آف اے مکس. ہاں, کائنڈ آف مطلب پہلے آپ نے دیکھا یا پہلے گھر والوں نے دیکھا؟ ہم اکٹھے پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں, ہم اکٹھے پڑھتے تھے اور ایک ہی گروپ میں تھے. تو مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی کہ ان کا مینرزم اور ان کی سافٹ اسپوکننس مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اور وہ بھی ہمیں چھپ کے ملاقاتیں کرنے کا ضرورت ہی نہیں تھی. میڈیکل کالج میں تھے, اکٹھے پڑھتے تھے, ایک ہی گروپ میں, ایک ہی بینچ لائن سے بینچ پہ بیٹھا کرتے تھے, وہاں سے اٹھ کے کلینک سے رک کرتے تھے, تو اکٹھے ہوتے تھے. شادی جب آپ نے بولا کہ مجھے لڑکی پسند ہے, گھر والوں کو بولا تو تھوڑا سا ریزسٹنس ہوا میرے والد صاحب کی طرف سے ریزسٹنس ہوا, اور مجھے ان کو منانے میں 6 سال لگ گئے. 6 سال لگ گئے؟ تو 6 سال آپ نے بھی ویٹ کیا؟ انہوں نے بھی ویٹ کیا, اور پھر ہماری شادی جو ہے 1986 میں ہوئی, یعنی 6 سال کے بعد. تو ماشاءاللہ 35 سال کے قریب ہو گئے ہیں, اور ایک بیٹا ہے میرا, وہ بینکر ہے. تو وہ ان کا نہیں ہے رجحان سیاست کی طرف؟ نہیں, ان کا بالکل نہیں ہے, ان کا بالکل رجحان نہیں ہے. وہ ہی از اے بینکر, بلکہ وہ میرے اپنے کاروبار میں بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا ابا میں نے فائنانس پڑھی ہیں, اور فائنانس کا جو ہے بہترین جگہ بینک ہے,
تو اس نے MBA کیا تھا کراچی سے, اور اب ماشاء اللہ از اے بینکر. فوڈ لور ہیں؟ فوڈ لور بالکل میں ہوں. اچھا میں فوڈ لور یوں ہوں کہ مجھے دیسی کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. دیسی کھانے اس لیے میں زیادہ وقت جو ہے نا گھر کا پکا ہوا کھانا کھانا پسند کرتا ہوں. اچھا. ریسٹورینٹ بھی جانے کا شوق ہے, آؤٹنگ کا بھی شوق ہے. خود کبھی کوکنگ کرتے ہیں؟ بالکل. جب میں باہر وقت گزارا میں نے اپنے کاروباری حوالوں سے, خاصا عرصہ میں کراچی سے 6 مہینے بھی باہر رہا, تو میں کھانا خود پکا لیا کرتا تھا اپنے لیے. مجھے آتا ہے کھانا پکانا. کبھی وائف کو کھانا بنا کے پیار سے کھلایا؟ نہیں جی, وہ تو کہتی ہیں چلو تم کچن میں تمہارا کیا کام ہے. وہ بھی ڈاکٹر ہیں حالانکہ, مگر وہ کہتی ہیں نہیں آپ مجھے نہیں اچھا لگتا. میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں کچن میں. میں کچن میں بالکل ہیلپ کرتا ہوں. ان کے لیے کبھی مارننگ ٹی بنا کے لاتے ہیں؟ ہاں چائے میں بنا لیتا ہوں, ان کے لیے میں نے بنائی ہے. مارننگ ٹی نہیں, لیکن کبھی وہ اگر شام کو کبھی موقع ملتا ہے تو میں بنا لیتا ہوں. برتھ ڈے کون یاد رکھتا ہے دونوں میں سے؟ یار میں بھول جاتا ہوں, ان کو یاد رہتی ہے. وہ یاد کراتی ہیں؟ ہاں وہ یاد کراتی ہیں. کبھی ناراض ہوتی ہیں کس بات پہ ان کو زیادہ؟ کوئی آپ کی کوئی ایک اچھی بات جو بہت بری لگتی ہے؟ میری بہت ساری باتیں ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں, اور چند ایک باتیں ہیں جو ان کو بری لگتی ہیں. اب میرا سیاست میں اتنا زیادہ انوالوڈ رہنا کہ جو میرا موبائل فون ہے وہ رات کو 2-2:30 بجے تک میسیجنگ پہ رہتا ہے. فون چیک کرتے ہیں؟ نہیں, وہ فون کبھی چیک نہیں کرتے. ان کو کبھی شک نہیں ہوا؟ یار عورت تو اس کا دوسرا نام شک ہے نا. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے, میں بھی ہوں, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اچھا, دونوں میں سے اگر کوئی روٹ جائے تو پہلے کون مناتا؟ میں منا لیتا ہوں. آپ منا لیتے ہیں؟ ہاں, میری یہ ایک عادت ہے مومنہ کہ میں 15 منٹ میں میرا غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر میری غلطی ہوتی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. نہیں, کب کتنی دیر میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں میری غلطی؟ فوراً ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اگلے 15 منٹ میں جو ہے وہ میں واپس اسے اچھا ان کا غصہ برقرار رہتا ہے, میں ان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. کبھی یہ بات چھیڑی, کبھی وہ بات چھیڑی, تو ایسی کوئی بات چھیڑی تاکہ وہ مسکرا دیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے, اور ہو جاتا ہے. آپ کا تو 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا تو 2 دن نہیں غصہ ٹھنڈا ہوتا. نہیں, اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے میرے ساتھ. کچھ لوگوں کو تو مہینے بھی گزر جاتے ہیں ان کی غصے ٹھنڈے. میں آپ کو عرض کروں, سیاست میں ہوتا ہے ایک ایسی خار جڑتی ہے, وہ جب بھی اپنے دشمن کو دیکھتے ہوئے تھے بس میں اس کو ماروں. ہاں بھائی, یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ بیوی جو ہے میاں کو دشمن سمجھتی ہے, میاں بیوی کو دشمن سمجھتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف ہے. نہیں, لیکن ایک بات ہے کہ دونوں کے بغیر زندگی میں چلنا نہیں بہت مشکل ہے, بہت مشکل. ہاں کبھی اگر مجھے سفر پہ جانا ہو جائے تو یہاں یہ پریشان رہتی ہے, میں وہاں پریشان رہتا ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر میں مطلب ایئرپورٹ جاتا ہوں تو ایئرپورٹ پہنچ کے فون چلتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں. پھر جب میں چیک ان ہو جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں چیک ان کر کے فون ہوتا ہے کہ میں چیک ان ہو گیا ہوں. یہ کیا ٹین ایجرز والی آپ کی ہیبٹ ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے یہ ہیبٹ. لو برڈز کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہیبٹ ہے. جس وقت تک وہ رول نہیں کرتا نا جہاز, اس وقت تک فون جاتا رہتا ہے کہ جی اب ہم بورڈنگ ہو گئی ہے, اب جہاز رول کر رہا ہے. یعنی کہ وہ جو آپ کی 35 سال پہلے کی محبت تھی وہ اب بھی برقرار ہے, یا کسی حد تک کہوں گا. جب پرانی چیز ہوتی ہے نا تو تھوڑا سا زنگ لگتا ہے. کسی حد تک نہ بولے, میں کیمرے میں دیکھ کے بتا رہی ہوں, میں جان بوجھ کے یہ سوال پوچھ رہی تھی. یہ سوال میں کہہ رہا ہوں چیز پرانی ہوتی ہے تو زنگ تو لگتا ہے نا. یہ شو بھابھی بھی دیکھیں گی. ہاں تو سوچ کے بات کریں. اچھا, ویکیشنز پہ جاتے ہیں؟ ہاں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ. مجھے اکیلا جانا اچھا نہیں لگتا. ہمیشہ فیملی کے ساتھ ہمیشہ فیملی کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے. کاروبار پہ مجبوری ہے کہ کاروبار پہ جانا پڑتا ہے, لیکن اگر جب بھی موقع ملتا ہے تو میں پریفر کرتا ہوں کہ فیملی ساتھ جائے. موسٹلی کہاں جاتے ہیں؟ آؤٹ آف سٹیز جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں؟ یار پاکستان سے باہر زیادہ جانا ہوا. اچھا. کم سے کم انگلستان تو میرے خیال میں ہم لوگ کوئی 12-15 دفعہ گئے ہوں گے. اچھا. اور ابھی پچھلے ورلڈ کپ میں 2019 میں انگلینڈ میں تھے. کرکٹ پسند ہے آپ کو؟ اسپورٹس میں کیا؟ اسپورٹس میں کرکٹ مجھے بہت پسند ہے. کبھی کھیلی آپ؟ ہاں بالکل, بچپن میں کھیلی ہے کرکٹ. بچپن میں نہیں, بڑے ہو کے نہیں کھیلی. بچپن میں مطلب یوں سمجھے کہ انٹر تک کھیلی, کلب کرکٹ نہیں کھیلی, محلے کی کرکٹ کھیلی. اور وہ تو زمانہ ایسا تھا نا کہ رولر بھی خود چلا کے پچ بنایا کرتے تھے. میوزک سنتا ہوں. کس طرح کا میوزک اچھا لگتا ہے؟ مجھے دونوں طرح کا میوزک اچھا لگتا ہے. مجھے غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں آج کل کا جو اور نہیں ہلکے پھلکے نغمے. ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بیلنس رکھے اپنی زندگی میں. آج کل آپ کو لگتا ہے ینگ جنریشن جو ہے وہ بیلنس میں نہیں چلتی؟ بیلنس میں نہیں چلتی. بیلنس رکھے زندگی زندگی میں,
کسی چیز میں بھی ایکسٹریم میں نہیں جائیں, اور اگر آپ بیلنس رکھیں گے نا تو آپ کامیاب ہوں گے. یعنی اگر تعلیم ہے تو تعلیم بھی کریں, ریکریشن سے کوئی منع نہیں کرتا, میں منع نہیں کرتا ریکریشن سے. میوزک چلانی ہے میوزک چلائیے, بیلنس رکھیے, اور پڑھائی پہ بھی توجہ ہو. ماشاء اللہ میرا بیٹا جو ہے ہی واز گڈ ایٹ اسٹڈیز, اور میری بہو بھی بینکر ہے, اس نے بھی یہ اچھا ان دونوں نے ماسٹر کیا اپنے بینک جوائن کرنے کے بعد. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے. آج آپ کے ساتھ بات کر کے آپ سے بہت سارے آپ کے بارے میں ساری چیزیں جانی اور پی ٹی آئی کے بارے میں جانی. اور ویئرز میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ.